وہی تجلیات ذاتیہ جو بیت اللہ شریف پر ہے پھر قلب مومن پر ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو ہی دیکھتا ہے، یہاں کی محبت کو چاہتا ہے۔ صرف زبان سے ذکر کر لیا، اللہ کی محبت کو دل میں نہ لایا، میرے بھائیوں نام کا ذکر فائدہ تو دے گا، لیکن کامل فائدہ تبھی ہوگا جب وہ اس ذات کی محبت دل میں آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر، اللہ دیکھتا ہے کس چیز کو؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر ہماری دولت پر نہیں، اولاد پر نہیں، مال و منال پر نہیں، زبان کے ذکر پر صرف نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے، قلوب کے اندر اعمال کے لیے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے محبت کے ساتھ، ان اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اس لیے میرے بھائیو یہ خانقاہ ہے، یہاں دل کی دنیا کو تبدیل کرنے کی محنت ہو رہی ہے، دل کی سوچوں کو تبدیل کرنے کی محنت ہو رہی ہے، سنورے ہوئے دل کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ ایک ایسی خانقاہ سے وابستہ ہیں۔ اہل اللہ نے دل کی محنت کو اپنا میدان بنایا ہے، ظاہر کو نہیں باطن کو میدان بنایا ہے کہ دل پر محنت کرو، اور یہی شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ اور ہم ذرا اگر غور کریں اور غور کر کے اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایمان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے یا دل کے ساتھ ہے؟ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہم اگر غور کریں کہ وحی مقدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی کلام مجید پکڑا دیا گیا یا آپ کے قلب اطہر پر وحی نازل ہوئی، تو قلب اطہر پر وحی نازل ہوئی۔ الہام جو ہوتا ہے انبیاء کو، اولیاء کو، اللہ تعالیٰ کوئی ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں، وہ کوئی مجسم صورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس الہام کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت، وہ منہ سے اس کے اظہار کی ضرورت نہیں، اللہ کی محبت کا مقام اور اللہ کی محبت کی پاکیزہ جگہ بھی یہی دل ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت لانے کے لیے ہم ذکر کیا کرتے ہیں۔ ہمارا مقصود اپنے دل کو سنوارنا ہوتا ہے زبان کے ذکر کے ذریعے۔ لہذا انسان کی جسم کے اندر سب سے قیمتی جو عضو ہے وہ دل ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے کہ یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ کی محبت اس دل میں آ جائے، اللہ کی محبت اس دل میں سما جائے۔ اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں چھا جائے۔ جب یہ اثرات ہوں گے، دل میں اللہ کی محبت ہوگی، تو پھر نماز میں بھی اثر محسوس ہوگا، نماز کی کیفیت بھی بنے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ہم غور کریں کہ کیا نماز ہمیں فحش چیزوں سے روک رہی ہے؟ اگر روک رہی ہے تو الحمدللہ کریں، سمجھیں کہ دل سنور رہا ہے۔ اگر نماز فحش کاموں سے نہیں روک رہتی، منکرات سے نہیں روک پاتی، گناہ کے کاموں کی طرف بدستور جانا ہو رہا ہے، تو پھر یہ فکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کو چاہتے ہیں۔
للہیت کو چاہتے ہیں، وہ دلوں کے سوداگر ہیں۔ وہاں سکہ رائج الوقت مال نہیں، وہاں سکہ رائج الوقت اولاد نہیں، وہاں سکہ رائج الوقت سنورا ہوا دل ہے، وہی کام آئے گا۔ اگر نماز میں اثرات نہیں ہے تو مقام غور و فکر ہے، اگر تلاوت میں دل نہیں لگ رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل کی کیفیت کو جانچنا چاہے کہ میرے دل سے ظلمت کا خاتمہ ہوا یا نہیں، تو وہ دیکھ لے کہ تلاوت میں اس کا کتنا دل لگتا ہے۔ اگر اللہ کے کلام کو پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، دل میں اکتاہٹ نہیں، سستی نہیں، تو جان جائیے کہ دل سنور رہا ہے۔ اگر اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، سونے کو دل چاہ رہا ہے، تلاوت چھوڑنے کو دل چاہ رہا ہے، تو پھر میرے بھائیوں یہ سمجھ جائیے کہ دل پر ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے مشائخ نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے لیے جو نصاب مقرر کیا، اس نصاب میں تلاوت بھی ہے۔ جو معمولات ہمیں بتائی جاتے ہیں اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ اور واقعی ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، تو ابا جی نے اس کو تلاوت کا کہا کہ بیٹا روز تلاوت ایک پارہ کرنا ہے۔ اب غالباً مجھے یاد نہیں کہ اس نے عرصہ کتنا بتایا، غالباً 40 یا 42 سال کا تذکرہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے مرشد نے مجھے کہا تھا کہ تلاوت کرنا، اس دن سے لے کر آج تک اس تلاوت کا ناغہ نہیں ہوا۔ ہمیں تو عرصہ گزر جاتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، کرتے ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دل کی ابھی اصلاح باقی ہے۔ دل کے اندر سے غیر اللہ کی محبت نکلے گی تو تلاوت میں مزہ آئے گا، اگر نہیں نکلے گی تلاوت سے اکتاہٹ پیدا ہوگی، اخلاق و عادات اطوار بدلیں گے۔ اس لیے یہی محبت اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا انسانوں جیسا ہو جائے، جانوروں جیسا نہ رہے۔ اللہ کی منشا بھی یہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پھر ہر کام، وہ جو پیسہ اللہ نے دیا اور اس کی محبت اس کے دل سے نکال دی، اپنی محبت غالب کر دی، پھر اس پیسے سے دل کرتا ہے کہ مسکینوں کی مدد کی جائے، یتیموں کی مدد کی جائے، اسیروں کی مدد کی جائے۔ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پھر اس کی نسبت سے بندہ اس پیسے کو خرچ کرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پھر فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جس کی پسند اللہ کے لیے ہو گئی، جس کی ناپسند اللہ کی ذات سے وابستہ ہو گئی، وآتا للہ، جس کا لینا دینا منع کرنا اللہ کے لیے ہوگا، فقد استکمل الایمان، جب یہ کیفیت بن جائے گی کہ تمہاری پسند اللہ سے مشروط، تمہارا سوچنا اللہ سے مشروط، تمہاری ناپسند اللہ جس سے روکتا ہے اس سے تم رک جاؤ، جس سے منع کرتا ہے تم رک جاؤ۔ پھر یہ جب عادات اطوار بن جائیں گے، تم یہ نہ سوچنا کہ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، نہیں، یہ عادات جب تمہاری تبدیل ہوں گی پھر تمہارا کامل ایمان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہ دل بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم اپنے گھر میں ایک بڑا صندوق ہوتا ہے جس کو ہم پیٹی کہتے ہیں، جو قیمتی چیزیں نہیں ہوتی جیسے لحاف اور بستر وغیرہ تو ہم اس بڑے صندوق میں رکھ دیتے ہیں اور تالا بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے سردیاں آئیں گی صندوق کھولیں گے، لحاف نکال لیں گے، بستر نکال لیں گے۔ لیکن گھر میں اگر سونا ہو، ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، تو ہم اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں؟
ہیروں کو ایک چھوٹی سی ڈبیا میں ڈالتے ہیں، اور ڈالنے سے پہلے شنیل کی ایک چیز ہوتی ہے خوبصورت، اس میں لپیٹ کر ڈالتے ہیں، اس چھوٹی ڈبیا کو پھر ایک بڑے ڈبے میں ڈالتے ہیں، اس بڑے ڈبے کو بھی تالا لگاتے ہیں، بڑے ڈبے کو پھر سیف میں ڈالتے ہیں، سیف کو 3 قسم کے 4 قسم کے تالے لگتے ہیں، پھر الماری باہر سے بند کی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی اتنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دل کا خریدار اللہ ہے، آپ خود سوچ لیں یہ دل کتنا قیمتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے تالے لگانے ہیں، اس قیمتی چیز کو بچا کے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو تو نے تالا لگانا ہے وہ آنکھ کا تالا لگانا ہے۔ اس آنکھ کا ڈائریکٹ تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تم جو کچھ دیکھو گے اس کی تصویر تمہارے دل پر بنے گی۔ تم جس سے محبت کرو گے اس کی محبت ان آنکھوں کے ذریعے دل میں پیدا ہوگی۔ پھر یہ زبان ایک تالا ہے، اس زبان کے ذریعے تم جو کچھ بولو گے ویسی چیزیں دل کے اندر اکٹھی ہوتی چلی جائیں گی۔ تم اس زبان سے اللہ کا ذکر کرو گے، وہ ذکر کے ٹھہرنے کا مقام بھی دل ہے۔ اگر اس زبان کے ساتھ تم دشنام ترازی کرو گے، لوگوں کو برا بلا کہو گے، تو پھر وہ بری سوچیں جو زبان سے تم ادا کرتے ہو وہ دل سے ہی پیدا ہوتی ہیں اور ان کا مقام بھی دل ہی ہے۔ پھر ایک تالا تم کانوں کا لگا لینا، کانوں کے ذریعے جو تم سنو گے اس کی اثرات بھی اس دل پر پڑیں گے۔ تم نے اگر کانوں سے ایسی چیزوں کو سنا جس سے رب نے منع کیا ہے تو پھر یہ دل کے اندر جو قیمتی چیز ہے یہ نکل جائے گی۔ اگر تم نے اس کان کے ساتھ ذکر کو سنا، تلاوت کو سنا، نعت کو سنا، درود شریف کو سنا، استغفار کو سنا، تو پھر یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ یہ موتیوں کی صورت میں، اللہ کی محبت کی صورت میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی صورت میں، ان کے ٹھہرنے کا مقام بھی دل ہی ہے۔ جس طرح ہیرے کو 3-4 تالوں میں تم رکھتے ہو، سونے کے زیورات کو 3-4 تالوں میں سنبھال کر رکھتے ہو، اس لیے اس سنورے ہوئے دل کو بھی 3-4 تالوں میں رکھنا تو اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کی حفاظت کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم حفاظت کر لیں گے تو سالم دل ہوگا، اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو سالم دل نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خریدار ہے سالم دل کا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سالم دل، سنورا ہوا دل، وہ لے کر ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو قبول فرمائیں گے اور اس کے بدلے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور اس کے بدلے اپنی رضا اور رضا کا مقام جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت کی نعمت سے بھی نوازا، کسی کے پاس کم اور زیادہ علیحدہ مانا۔ ہماری جیب میں جو سکے ہوتے ہیں، کرنسی نوٹس ہوتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ ان کرنسی نوٹوں کو اگر ہم جیب میں ڈال کر بازار جائیں، کچھ خریداری کے لیے جائیں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ روپے کے بدلے میں اگر فروٹ خریدنا چاہیں تو گلا ہوا سیب قبول کریں گے ان روپے کے بدلے میں؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں، میں سکے دے رہا ہوں، کرنسی نوٹ اصلی دے رہا ہوں، جعلی نہیں دے رہا۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں گلا ہوا فروٹ اور گلا ہوا سیب ان سکوں کے بدلے قبول نہیں کرتے، داغی سیب قبول نہیں کرتے۔ آپ خود ذرا غور کیجئے، مقام فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا مقام جنت جس کو فرمایا اس کو داغی دل کے بدلے ہمیں عطا کریں گے؟ ہم تو گلا ہوا
سڑا ہوا داغی سیب قبول نہیں کرتے، ان کھوٹے سکے، ان جعلی سکے، دنیا کے سکے جس کی آخرت میں کوئی قدر و منزلت نہیں، ہم اس کے بدلے سیب قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ داغی دل کے بدلے جنت دینا کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس دل کے داغوں کو دھونا ہے ہم نے انشاءاللہ، دل کو صاف کرنا ہے، ان خانقاہوں میں آ کر اس پر محنت کرنی ہے۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، محبت کے ساتھ آتے ہیں، اور محبت سے آ کر کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے۔ میں ان کے لیے دعا تو کر دیتا ہوں، کاش کوئی ایسا بندہ تو آتا کہ حضرت میں دل لے کر آیا ہوں، داغی دل لے کر آیا ہوں، مہربانی فرما دیجئے، آپ اس پر نظر ڈال کر اس دل کی صفائی کر دیجئے۔ ایسے خوش نصیب خال ہی نظر آئے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آج کی اس مجلس کا، آج کی اس اجتماع کا واحد اکلوتا ایک ہی پیغام ہے کہ اٹھنے سے پہلے یہ نیت لے کر ہم یہاں سے جائیں کہ ہم نے اپنے بگڑے ہوئے دل کو سنوارنا ہے انشاءاللہ، ہم نے اپنے داغی دل کی مرمت کرنی ہے، ہم نے اپنے دل کو سالم اللہ کی محبت، خالص اللہ کی محبت کے لیے اپنے شیخ کے حضور پیش کرنا ہے، اور شیخ سے عرض کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری عادات و اطوار میں، ہمارے چلنے پھرنے میں آپ کوئی خلاف سنت کام دیکھیں، خلاف شریعت ہمارا کوئی عمل دیکھیں، آپ کو میں اختیار دیتا ہوں کہ آپ میری اصلاح کے لیے ان سب پر آپ روک ٹوک کریں۔ آج روک ٹوک میرے بھائیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ کرے کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو، جس کی نظر ہم پر ہو، جو ہماری اصلاح کی فکر رکھے، وہ کیسے قیمتی لوگ ہوں گے۔ ان مشائخ کا احسان ہے کہ جو ہمیں اللہ کے ذکر سے، ہمارے بے آباد دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے کی محنت کر رہے ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے دلوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ایسی خانقاہوں کو تا قیام قیامت آباد فرمائے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے دل کی کیفیت ایسے ہو جائے کہ ایک اللہ والا تھے، وہ ڈپٹی کمشنر تھے، اور جو ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ تھے، اور ان کا نام عزیز الحسن تھا، ان کو بھی فکر ہوئی کہ میرا دل بھی بگڑ چکا ہے، دل بھی اللہ کی یاد سے خالی ہو چکا ہے۔ وہ اپنے وقت کے ایک ولی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، چند دن وہاں قیام کیا، اور قیام کر کے ذکر کو سیکھا، سیکھ کر کیا، اور جب دل سنور گیا، دل سے دنیا کی محبت، نفسانی محبتیں نکل گئیں، ایک وقت آیا کہ دل ان کو محسوس ہوا کہ دنیا کی محبت سے، اولاد کی محبت سے، مال کی محبت سے خالی ہو گیا، اور ایک اللہ کی محبت اس دل میں آ گئی۔ تو پھر انہوں نے ایک شعر کہا، اور شعر بھی رب کے حضور کہا، اللہ کو پکارتے ہوئے بڑی محبت سے ایک دن کہنے لگے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ پہلے تمنا یہ تھی کہ میں گناہ کروں، پہلے تمنا یہ تھی کہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کروں، پہلے تمنا یہ تھی کہ ناحق یہ ہاتھ کسی مظلوم پر اٹھے، پہلے تمنا یہ تھی کہ یہ قدم برائی کی طرف بڑھیں، پہلے تمنا یہ تھی کہ یہ نظریں نیلی پیلی چیزوں پر پڑیں۔ اب محنت کی، دل گدلا لے کر آیا تھا، اللہ کی محبت جب اس دل میں محسوس کی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو پھر پکار اٹھے، تڑپ کر پکارا کہ مالک تیری محبت میں یہ ساری تمنائیں میں نے ختم کر دی، ایک تیری تمنا، تیری محبت کی تمنا اس دل میں رہ گئی۔ اور یہ پکار کر محبت سے کہنے لگے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، مالک اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے اس دل میں خلوت نہیں تھی، پہلے اس دل میں محفلیں بپا تھیں، غموں کی محفلیں تھیں، دوستوں کی محفلیں تھیں، معصیت کی محفلیں تھیں۔ اب وہ محفلیں مالک میں نے ختم کر دی، میں اب ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو مالک تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، اور ملاقات تو میرے بھائیوں خلوت چاہتی ہے،
محفل نہیں چاہتی. محفل میں ملاقات ایک تو ہوتی ہے نا دن کی جماعت، جب ہم اللہ سے ملاقات کے لیے محفل کی صورت میں آتے ہیں، پھر عشاق لوگ تنہائی میں رات کے پچھلے پہر مصلی بچھا کر اکیلے میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. ایسی ملاقاتیں اللہ کرے ہمیں بھی عطا ہوں. اور وہی ملاقات، اور جب خلوت ہو جاتی ہے تو حضرت مجذوب یوں کہنے لگے کہ اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو حضرت تھانوی ان کے مرشد تھے، وہ بھی فرمانے لگے حضرت مجذوب کے جس شعر کو پسند فرما کر انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو مجذوب میں تجھے اس ایک شعر کے بدلے 1,00,000 روپیہ انعام دیتا، لیکن مجھے مال سے محبت نہیں، مجھے تو رب سے محبت ہے. انہی کے انہی اشعار پر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی. یاس ہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی. جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی. دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی. پہلے گناہوں کے داغ تھے، اب اللہ کی محبت کا غم ہے اس دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی. رونما ایک شان وحدت ہو گئی. مالک آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی. چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی. عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی. لی فقیری بادشاہت ہو گئی. سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی. بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ رب العزت ہم سب کو دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس گلشن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. جو وہ فکر اپنی عظیم جماعت میں پیدا کر گئے، اللہ تعالیٰ اس فکر کو ہمیں اپنی فکر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے مسند پہ بیٹھنے والے عالم بعمل حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت فیوزہم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کی محنتیں اور ان کی فکر کو حضرت زاہد الراشدی دامت برکاتہم آگے لے کر چل رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ ہمارے مرشد حضرت جی دامت برکاتہم کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے، اور ان کے سائے سے اللہ تعالی ہمیں کبھی محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.